اور جو اس میں حکومت کے معاملات تھے، یہاں وہ NTC بھی بنی تھی، دیگر معاملات بھی ہوئے تھے. لیکن آج جو اس کے تحت، اس ایکٹ کے تحت جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، یہ سراسر آئین کی بھی اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 14 آئین کا آپ کو رائٹ ٹو پرائیویسی دیتا ہے، جسے ہم چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں. آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے، رائٹ ٹو فری اسپیچ. ان پر آئین کے تحت ہی قانون کے مطابق آپ قدغن لگا سکتے ہیں. لیکن جب آپ قدغن لگاتے ہیں تو پھر سیف گارڈز بھی مہیا کرنے پڑتے ہیں کہ وہ قدغن خرابی میں تبدیل نہ ہو جائے. جسے کہتے ہیں ریسٹرکشنز آپ امپوز کریں، لیکن ریسٹرکشنز کا مقصد ہونا چاہیے اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ خرابی کا سبب نہیں بننے چاہیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی لا بھی آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن حکومت کا جو کابینہ کا فیصلے سے آتا ہے وہ آئین سے متصادم ہو سکے یا قانون سے متصادم ہو سکے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پہ جلدی عجلت کون سی تھی؟ یہ ایسا معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے، آئین کا معاملہ ہے، فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ہے، کانفیڈینشیلٹی پرائیویسی کا معاملہ ہے. تو عجلت کیا تھی؟ سیکریسی کیوں تھی کہ ایک دن پتہ چلا جی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا؟ کب یہ آیا کیبنٹ کے ایجنڈے پر؟ کب کیبنٹ اس کو اپروو کیا؟ وہاں کوئی ڈیبیٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اتنا حساس معاملہ پارلیمان میں کیوں نہیں لایا گیا؟ کیونکہ جس ایکٹ کے تحت آپ نے یہ کیا، پارلیمان نے ہی پاس کیا تھا. اس وقت معاملات اور تھے جس کا میں آگے ذکر کر دوں گا. لیکن یہ اجلت، یہ خفیہ پن، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو سیکشن 54 ہے، یہ ایک، اس کو ہم کیچ آل فریز کہتے ہیں قانون کے اندر. یہ اکثر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی لا اور اینی رول، ہم یہ رول ریگولیشن بنائیں گے، ہم جو مرضی کریں، یہ ہم لکھ دیتے ہیں. اور اس وقت چونکہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا معاملہ، تو حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہم جب پرائیویٹ سیکٹر کے بھی جو سسٹمز ہیں ان کو ہم ایکسیس کر سکیں، تو اس میں انہوں نے یہ رکھا تھا. اب ایشو کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ جب یہ ایکٹ بنا 96 کا، جس کا یہ سیکشن کا ریفرنس دیا گیا ہے، اس میں اس وقت صرف کالز اور میسیجز ہوا کرتے تھے، آپ ان کو انٹرسیپٹ کرتے تھے. آج حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے شاید کہ ٹیلی فون ہم سب کی زندگی بن چکا ہے. یہ جو ہم جیب میں رکھتے ہیں، یہ ڈیوائس، یہ آج ہماری زندگی ہے. آپ کبھی سب میں اس میں ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھنٹے میں کتنے، دن میں کتنے گھنٹے آپ اس کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ آپ کی کمیونیکیشن بھی ہے، یہ آپ کا سارا فائنینشیل سسٹم بھی ہے، پرسنل، بینک کاری، ہر چیز آپ اس سے کرتے ہیں. آپ اپنا کاروبار اسی سے کنٹرول کرتے ہیں. اب ورک فرام ہوم جب ہو گیا تو آپ نوکری بھی اسی پہ کرتے ہیں. آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی یہی ہے. آپ کی اب آپ گھر بھی، جو سمارٹ گھر ہے، اب گھر بھی اسے کنٹرول کرتے ہیں. سیکیورٹی بھی آپ کی یہی ہے. آپ کی پرسنل لائف بھی یہی ہے. آپ کی سوشل لائف بھی یہی ہے. آپ کی میڈیکل لائف بھی یہی ہے. یعنی یہ آج ہماری پوری زندگی اس چھوٹی سی ڈیوائس میں ہم نے ڈال دی ہے. تو یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس نے ہماری زندگی ایک گریڈ 18 کے افسر کے حوالے کر دی ہے. 240 ملین لوگ، 24 کروڑ لوگوں کی زندگی ہم نے اب ان کے حوالے کر دی. اس کے اثرات جو ہیں بہت گہرے ہیں. دنیا میں کوئی ملک یہ کام نہیں کرتا، کوئی جمہوری ملک یہ اجازت نہیں دیتا. اب سوال پھر کل کیا ہوگا؟ ٹیکنالوجی تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب AI بھی آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی. یہ جو ہماری ڈیوائس ہے یہ اور اہمیت اختیار کر جائے گی. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. ڈیٹا اس وقت سب سے کرٹیکل چیز ہے دنیا میں. اور میں حیران ہوں کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے.
پاکستان میں کوئی دنیا کی کمپنی آئی ٹی کا کاروبار نہیں کرے گی. یہ آپ لکھ لیں بات آج. جہاں ڈیٹا محفوظ نہیں ہے وہاں کوئی کاروبار نہیں ہوگا آئی ٹی کا. بینکاری آپ کیسے کریں گے؟ کاروبار آپ کیسے کریں گے؟ آپ کا سارا ڈیٹا آج کسی اور کے پاس جائے گا. اس کو آپ نے حق دے دیا ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹے کو ایکسس کر کے جس طرح مرضی استعمال کرے. کوئی پروسیجر آپ نے نہیں رکھا کہ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے تم کون ہو، کیوں کر رہے ہو. اس کی مرضی ہے. نیشنل سیکیورٹی آ گئی ہے. میں اسی ملک میں گرفتار ہوا تو انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ 99 کی بات ہے. جب ہم 2 سال بعد رہا ہوئے تو پھر یہی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ان کو رہا کیا گیا ہے. تو ہمیں ہر چیز میں نیشنل سیکیورٹی نظر آتی ہے. بالکل نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن پوری دنیا میں ہوتی ہے. یہ اختیارات کوئی کسی کو نہیں دیتا. اس لیے جب کوئی ملک یہ کام کرتا ہے، ریسٹرکشنز لگاتا ہے، یہ ایکسیس دیتا ہے ڈیٹا کی، اس وقت بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم سیکیورٹی کے معاملات اور پرائیویسی کا بیلنس کریٹ کریں گے. یہاں پر کوئی چیکس، کوئی کنٹرولز نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کریں. یہ آپ نے اجازت دے دی ہے. اور جو ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی پرائیویسی، کانفیڈینشیلٹی کی، ان کی زندگیوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے. یہ آج ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے پوری دنیا میں کیونکہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے جس کا جواب کم از کم اس نوٹیفکیشن میں نہیں ہے کہ آپ نے یہ ایویڈنس اکٹھا کر لیا. کیا یہ قانون شہادت کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے؟ کیا آپ یہ ڈیٹا لے کر کل عدالتوں میں استعمال کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. جس طرح وہ 1996 کا قانون ہے اور جو حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کی ہے اس کے تحت آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حکومت کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک اور قانون بھی موجود ہے. اس قانون کا نام ہے انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013. یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا اپنے آخری دنوں میں 2013 میں، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے، میں اس وقت MNA تھا، ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. تو آج پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر آج حکومت میں ہیں اور یہ قانون بھی نہیں بنایا، صرف ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ جناب وہ 1996 کے ایکٹ کے تحت ہم نے اختیارات دے دیے. اور یہ معاملہ جو ہے اب اختیارات، یہ 2013 کا ایکٹ ایک بہت ڈیٹیلڈ ایکٹ، اس کو ضرور پڑھیں. اس میں پورا ایک کمپریہنسو طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی ٹیلی فون کو ایکسیس کریں گے یعنی ٹیپ کریں گے اس کا نظام کیا ہوگا. یہ 39 سیکشن ہیں اس قانون میں. اس قانون کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ میکینزم کہ کس طرح آپ ٹیپ کریں گے اس کے اندر دیا گیا ہے. 39 سیکشن ہیں. اس میں نظام شروع ہوتا ہے، کون سے ادارے ہیں اس میں؟ ISI، 3 ملٹری انٹیلیجنس کے ادارے، IB اور پولیس کو یہ اختیار دیا گیا تھا. اور وہ 20 گریڈ کا افسر انیشیٹ کرتا تھا، ریپرزینٹ کرتا تھا اپنے ادارے کو. وہ جاتا تھا منسٹر آف انٹیریئر کے پاس کیس لے کر کہ جناب یہ وجوہات ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، فلانے شخص کی ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. اگر منسٹر انٹیریئر اس سے راضی ہوتا تو وہ اجازت دیتا تھا کہ آپ اب اپنا کیس ہائی کورٹ کے جج کے پاس لے جائیں. ہائی کورٹ کا جج اس ساری بات کو ایگزامن کرتا تھا. وہ دیکھتا تھا، کنسیڈر کرتا تھا کہ ریزنیبل پرابیبلٹی آف افینس ہے یا نہیں ہے، کہ کیا یہ جو خطرات مجھے بتا رہے ہیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اور اس اجازت دینے کا کیا اثر ہوگا ملک کے شہریوں پر یا اس شخص پر جس پر یہ آپ اجازت دے رہے ہیں. اور اجازت 60 دن سے زیادہ نہیں دی جاتی تھی. پھر یہ سب کچھ سن کر ایک ہیئرنگ کر کے ہائی کورٹ کا جج وارنٹ جاری کرتا تھا جو 60 دن سے زیادہ کے نہیں ہوتے تھے.
اس کے بعد وقتاً فوقتاً کابینہ کی ایک 3 ممبر کی کمیٹی، منسٹر ڈیفنس، منسٹر لا، منسٹر فار انٹیریئر، یہ تینوں بیٹھ کر تمام کیس پریزنٹ کیے جاتے تھے. ہم نے فلانے شخص کیا ایکسیس کیا، فلانے شخص کو یہ کیا. وہ سارے کیس ان کے پاس آتے تھے، وہ اس کی ریویو کرتے تھے کہ کسی کا زیادتی تو نہیں ہوئی. ایک بہت ڈیٹیلڈ میکینزم تھا. آج ہم نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اور وہ جو وہاں پر ایویڈنس اکٹھا ہوتا تھا جو ہائی کورٹ کے جج کی اجازت سے، 2 اشخاص جو آئین کے تحت اوتھ لیتے ہیں، منسٹر آف انٹیریئر، ہائی کورٹ کا جج، ان کی اجازت کے بعد آپ اجازت دیتے تھے کسی کے فون کو یا ڈیٹا کو آپ ایکسیس کر سکیں. آج آپ نے ایک گریڈ 18 کے افسر کو اختیار دے دیا کہ وہ خود ہی ہر چیز کا طے کر لے گا، ہاں یہ میں نے کرنا ہے، اور وہ کر لے. اس طرح کے نظام دنیا میں نہیں چلتے. یہ نوٹیفیکیشن آئین، قانون، کسی چیز کے مطابق نہیں ہے. حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیوں یہ کر رہی ہے، اس کے اثرات جو ملک پر ہوں گے میں نے آپ کو ذکر کر دیا. یہ خرابیاں کیسے آپ ان کے پروٹیکٹ کریں گے اس ملک کے شہریوں کو، کیسے پرائیویسی پروٹیکٹ کریں گے، کیسے کنفیڈینشیلٹی پروٹیکٹ کریں گے. یہ چیزیں آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں. ضرورت یہ تھی کہ پارلیمان میں ایک ڈیبیٹ ہوتی، ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی، اس کے بعد اگر کچھ کرنا تھا تو عوام کے سامنے کرتے. 1996 کے پرائیویٹائزیشن کے ضرورت کے ایکٹ کو استعمال کر کے یہ کام نہیں کیے جاتے. تو ذرا سوچیں، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. آپ یقین کریں یہ اتنا گہرا معاملہ ہے، اتنے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر کہ آپ حیران ہو جائیں گے. دوسری بات جو ہم نے کرنی تھی وہ جولائی 12 کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. ہماری عادت ہے کہ بڑی مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں. تعریف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرے. اگر عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان کا یہ کام ہے. جب ایک جج حلف اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آئین کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کروں گا. اس کا احسان نہیں ہے کسی ملک کے آدمی پر یا کسی جماعت پر یا کسی قانون کے معاملے میں. یہ اس کا کام ہے، روزمرہ کا کام ہے. وزیروں کے اپنے کام ہے، پرائم منسٹر کا اپنا کام ہے، فوج کے اپنے کام ہے.